السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. میرے پیارے بھائیوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہر بیماری سے دور رکھے، اور جیسا ہم لوگ سن رہے ہیں آج کل جو کووڈ-19 ہے، اسے کرونا وائرس کہا جاتا ہے، میرے بھائیوں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق ہے جس نے تقریباً پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا، اور اس میں بڑے ممالک جو اس دنیا میں اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں، اس چھوٹی سی مخلوق کے آگے ان لوگوں نے گھٹنے ٹکا دیے۔ میرے بھائیوں، کہیں اللہ سبحانہ و تعالی ابابیل کے ذریعے ہاتھی والوں کو تباہ کر رہا ہے، کہیں پہ دیکھا جاتا ہے کہ نمرود کو مچھر سے تباہ کر رہا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی مخلوق بھیجی ہے جو انسانی آنکھیں ایسے نہیں دیکھ سکتی جب تک کہ مائکروسکوپ نہ لگایا جائے۔ اتنی چھوٹی مخلوق جس کا سائز 0.3 مائکرو میٹرز ہے، تو میرے بھائیوں ایسی چھوٹی مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور ایسے ایٹمی طاقت والے ممالک جو ہیں ان کو یعنی بے بس کر دیا ہے اس کے سامنے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے لیے احتیاطی تدابیر اس پہ عمل کریں۔ اگر دیکھا جائے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اسٹارٹنگ میں جب چائنا سے یہ شروع ہوا تو اکثر لوگوں نے اس کو مذاق سمجھا، لیکن یہ مذاق نہیں ہے، اس کو سیریس لینا چاہیے، سب کو سیریس لینا چاہیے۔ اور اگر دیکھا جائے ابھی تقریباً 3,82,000 تقریباً اس کے یعنی کیسز آ چکے ہیں ورلڈ وائڈ، اور جس میں آلموسٹ 196 کنٹریز جو ہیں افیکٹڈ ہوئی ہیں اس کرونا وائرس سے، اور جو ڈیتھ ریٹ اس کرونا وائرس کے سبب ہوا وہ تقریباً 16,500 تک پہنچ گیا ہے۔ یہ میں آج کی اسٹیٹسٹکس بتا رہا ہوں جو 24 مارچ 2020 کی ہیں، ہو سکتا ہے اوپر نیچے ہو جائے اسٹیٹسٹکس۔ تو اگر دیکھا جائے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، اس کے لپیٹ میں بڑے بڑے ملک ہیں، جس طرح سب سے پہلے چائنا، اس کے بعد اٹلی، اس کے بعد USA، یعنی جو اپنے آپ کو ایٹمی پاور کہتے تھے، اس وائرس کی لپیٹ میں آ کے بہت ان کے یعنی اکانومی پہ افیکٹ پڑ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے خاص طور پہ میرے پاکستانی بھائیوں، اللہ پاک آپ کو اس بیماری سے دور کرے۔ آپ کو چاہیے کہ احتیاط کریں اور دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو یعنی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں۔ بہت سے الحمدللہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں سہولت ملی ہے، خاص طور پہ سعودی عرب میں ماشاءاللہ، اور بھی ممالک ہیں جن لوگوں نے اپنی عوام کو سہولت دینے کے لیے بچوں کو اسکول سے چھٹیاں دے دی اور آفیسز سے چھٹیاں دے دی۔ تو اس وجہ سے الحمدللہ ان دنوں کو 2 ہفتے ہیں یا جتنے ہیں، ہمیں غنیمت جاننا چاہیے اس کو، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں یہ سہولیات ملی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق دے۔ جہاں تک پاکستان میں آج کے اسٹیٹسٹکس کے مطابق 892 کیسز آ چکے ہیں، اور سعودی عرب میں 562 اور UAE میں تقریباً 192۔ میرے بھائیوں، یہ سوچو کہ جب کرونا وائرس
نہیں پھیلا تھا تو یہ 0 کیسز تھے۔ یہ مرض دوسرے بندے کو کس طرح لگتا ہے؟ خاص طور پہ جب کسی جگہ ہم لوگ جاتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، یا مثلا کسی سے مصافحہ کرتے ہیں، یا مثلا کوئی ایسی ہم نے ایلیویٹر یوز کی ہے، یعنی اکارڈنگ ٹو جو پیشنٹ تھے کرونا وائرس کے، ان کے مختلف آراء آ رہی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ مجھے ایلیویٹر سے ہوا ہے، کوئی کرونا وائرس میں مبتلا تھا، اس نے ایلیویٹر کو ٹچ کیا، اس کے بعد پھر میں نے ٹچ کیا، پھر مجھے وائرس نے افیکٹ کیا۔ خاص طور پہ ہم لوگ جب مارکیٹس میں جاتے ہیں، اور اس کے بعد یعنی بہت سی جگہیں ایسی ہیں جن کو ہم ٹچ کرتے ہیں، اس کے بعد یعنی آنکھوں کو ٹچ کرتے ہیں، یا مثلا کسی کو کرونا وائرس ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اس نے یعنی چھینک ماری، یا وہ کھانسا ہے، یا اس طرح کے جو کافی جو چیزیں ہیں، اس سے افیکٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے، احتیاطی تدابیر بہت ضروری ہیں۔ بعض لوگ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہم نے اللہ پہ توکل کیا ہوا ہے۔ بالکل اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے میں نے سب سے پہلے جو آیت قرآن کی تلاوت کی ہے، تو اس میں یہی ہے کہ مومن کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ لیکن انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ثابت ہیں، اور خلفاء الراشدین سے ماشاءاللہ، جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے، اس سے ثابت ہے کہ وہ اس کیس میں یعنی کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے میں یہ پیغام دوں گا کہ اس موقع پہ ہمیں اپنے گناہوں کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہمیں دوسرا، ہم یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں ہمیں عذاب میں تو نہیں ڈال رہا، ہمارے گناہوں کے سبب یہ چیزیں تو نہیں ہو رہی۔ ہم دیکھتے ہیں پوری زندگی میں ایسے واقعہ نہیں ہوا، مساجد بند ہو گئیں، کیوں؟ احتیاطی تدابیر کے لیے، کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے نماز کی پابندی کریں، گھر میں نماز پڑھیں، جیسے کہ یعنی لمیٹڈ ٹائم دیا گیا ہے، مساجد بند ہیں تو آپ گھر میں جماعت کر لیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا اس چیز کا۔ اور سچے دل سے توبہ کریں، سچے دل سے اپنے گناہوں کے جو ہو چکے ہیں ان سے توبہ کریں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اتنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور نیک عمل کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، بلکہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ ثواب میں بدل دے گا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اس کے بعد صدقہ کریں، خیرات کریں، اور دعا جو ہے صبح و شام کے جو اذکار ہیں اس کی پابندی سے آپ یعنی اذکار پڑھا کریں۔ اور اس میں بہت اچھی دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں، اور اگر ہم اس کی حفاظت کریں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ جس طرح اور دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ تو اس طرح کی بہت سی دعائیں ہیں، آپ کو صبح و شام کے اذکار جو ہیں اس سے پتہ چل جائے گا۔ تو اذکار، نماز وقت پر، قرآن پڑھیں اور سچے دل سے توبہ کریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی بہت جلد ہی یہ مومن، اسی وجہ سے مومن کو توکل کرنا چاہیے اس پر، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر، ایسی چیزیں کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے، استغفار کر کر، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں وَمَا كَانَ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ میں اس وقت تک عذاب نہیں دیتا اس قوم پر جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہمیں قرآن میں بتا دیا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو
ہر لحاظ سے ہمیں اپنا مددگار سمجھنا چاہیے. اگر مرض اس نے دیا ہے تو شفا بھی وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ دینے والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کریں اور دعا کریں, توبہ کریں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا بہت جلدی یہ بیماری اس دنیا سے ختم ہو جائے گی بإذن اللہ. بعض لوگ جو حکومتی تدابیر ہیں یعنی احتیاطی تدابیر جو ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے, تو ان کے لیے ہم لوگ دعا کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. میرے بھائیو دیکھو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص بیعت کرنے آیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ کوڑھی کا مریض ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہیں سے واپس کر دیا کہ آپ کی بیعت ہو گئی, آپ وہیں سے چلے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مصافحہ کیا, اسے بیعت کرنے دی. تو اس وجہ سے میرے بھائیوں ہمیں یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی ایسی موذی مرض ہو تو اس سے مصافحہ بھی نہ کرنا, تو یہ بھی اس حال میں سنت ہے الحمدللہ. میرے بھائیوں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اونٹ کو باندھ کے پھر اللہ پہ توکل کروں یا اونٹ کو اسی طرح چھوڑ دوں اور پھر توکل کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اونٹ کو باندھو اور پھر توکل کرو. اس کی میں مثال اس طرح دینا چاہوں گا میرے بھائیوں, اللہ پہ توکل کرنا چاہیے, لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے سامنے اگر زہر کا پیالہ پڑا ہوا ہے اور ہم پئیں اور کہیں ہم اللہ پہ توکل کریں گے. نہیں میرے بھائیوں, یہ ایک قسم کی جہالت ہے. توکل کیسے کرنا چاہیے, کس طرح کرنا چاہیے, وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تو اس حال میں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ پہلے اونٹ کو باندھیں پھر اللہ پہ توکل کریں. دوسرا یہ ہے کہ خلیفہ دوم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شام کی طرف سفر کر رہے تھے. جب وہ تبوک کے علاقے پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ شام میں ایک وبا ہے, مرض ہے. تو آپ رضی اللہ عنہ وہیں سے واپس چلے آئے. تو وہاں نہیں گئے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس علاقے میں اگر وبا پھیل جائے تو اس علاقے میں آپ نہ جاؤ, اور جو علاقے والے ہیں جہاں پہ یہ مرض ہے وہ علاقے والے کہیں باہر سفر نہ کریں. تو اس وجہ سے احتیاطی تدابیر لازم ہیں, آپ اس کو سیریس لیں. آپ جتنا بھی اپنے گھر بیٹھیں گے, کیئر کریں گے اپنی اور اپنے بچوں کی, انشاءاللہ اتنا ہی جلد یہ مرض ختم ہو جائے گا بإذن اللہ. آخر میں پیغام دینا چاہتا ہوں سب جو مخیر حضرات ہیں, انہیں صاحب ثروت ہیں ماشاءاللہ. پاکستان میں کافی ایسے سیاست دان بھی ہیں اور نارمل جو سیاست میں بھی نہیں ہیں, لیکن ماشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اتنا دیا ہے کہ وہ اپنے ہمسائے جو غریب ہمسائے ہیں یا اپنے علاقے والے ہیں ان کو ان کی مدد کر سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں, ہر کسی کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے ہمسائے کے حقوق ادا کرے. اس دور میں اور خاص طور پہ اس مشکل وقت میں اگر صاحب استطاعت لوگ اگر ساتھ نہیں دیں گے غریبوں کا, تو پھر میرے بھائیوں کون دے گا؟ صدقہ کرنے والے اللہ کی طرف جو یہ قرض دیتے ہیں, کسے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ضرورت ہے قرض کی؟ نہیں. یہ قرض کون سا ہے کہ آپ کسی غریب کو دے رہے ہیں, آپ کسی مسکین کی ہیلپ کر رہے ہیں, اور یہ ایک قسم کا قرض اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں رہے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا دے گا؟ بہت بڑا اجر دے گا, بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دگنا کر کے دے گا, اس میں اضافہ کر کے دے گا قیامت والے دن. اس وجہ سے میرے بھائیوں, جو بھی بندہ جس سیاسی پارٹی کا ہے, کوئی بھی ہے, آپ سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاؤ. جس طرح شاعر نے کہا تھا, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز,
نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو میرے بھائیوں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاؤ اور یہ عہد کرو کہ ہم لوگوں نے غریبوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی مدد کرنی ہے، جن کا روزی کا سلسلہ دہاڑی کے بیس پہ تھا، تو انہیں ہیلپ کریں آپ لوگ۔ اور جس طرح ایک حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ اے ابن آدم، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھلایا نہیں۔ تو بندہ کہے گا یا اللہ، تو رب العالمین ہے، میں آپ کو کیسے کھلاتا؟ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم، میں پیاسا تھا اور آپ نے مجھے پانی نہیں دیا۔ بندہ کہے گا یا اللہ، آپ تو رب العالمین ہے، میں آپ کو کیسے پانی پلاتا ہوں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ فلاں شخص بھوکا ہے، اس کو آپ نے کھلایا نہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں تھا آپ سے پانی مانگنے آیا تھا ایک شخص، آپ نے پانی نہیں پلایا؟ تو اس وجہ سے میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوش کریں صدقہ و خیرات سے۔ جو بھی بلا، جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور جب بھی بلائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈالتا ہے تو صدقہ سے، استغفار سے ڈالتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس چیز میں آپ سب لوگ شریک ہوں اور اللہ کے ہاں اجر کمائیں، اور تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ مرض ہم سے دور کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس مرض سے بچائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ آپ کی طرف سے یہ مرض ہے، اور آپ ہی شافی ہو اور آپ ہی نے شفا دینی ہے۔ یا رب العالمین، یاد رکھ اس مرض کو ہم سے، ہمارے گھر والوں سے، ہمارے قوم سے، ہمارے ملک سے، اور تمام جتنے مسلمان ممالک ہیں اس سے ختم کر دے، اور جو اس میں مبتلا ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں شفا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے جو غریب ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مدد کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو اس مرض سے چھٹکارا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے مسلمان ممالک جو پریشان ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرے، اور جن کا کوئی سہارا نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ان کی غیبی مدد کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور پورے مسلمان ممالک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔